الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. آپ کا نام؟ مائی نیم از نازیہ چودھری. اسکول کا نام؟ علامہ اقبال ماڈل اسکول. کتنا عرصہ ہو گیا اسکول کو؟ جی ہم نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا ہے مارچ سے. تو یہ کس جگہ پہ واقع؟ یہ کھنہ ایسٹ. کھنہ ایسٹ جی. تو کس طرح شوق ہوا اسکول اسٹارٹ کرنے کا؟ خاندانی بچی تھی آپ کی؟ جی خاندانی تو نہیں تھی. میرا ایکچولی جب میں میرڈ نہیں تھی جیلم میں میرا اسکول تھا، تو وہاں پہ میرا ایکسپیرینس ایسا ہوا کہ پیرنٹس جو میرے پاس آتے تھے، کیونکہ وہ ایک ولیج تھا، تو پیرنٹس جو ہے تو وہ شوق رکھتے تھے کہ ہمارے بچے پڑھیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ولیجرز جو ہوتے ہیں ان کے اتنے وہ سورسز وغیرہ بھی نہیں ہوتے. تو مائیں جب میرے پاس آتی تھیں تو شوق تو بہت تھا، لیکن فیسز وہ پے نہیں کر سکتی تھی اور اینول چارجز وغیرہ. لیکن ان کا جو شوق تھا اور بچوں کا شوق دیکھ کے پھر میں نے وہ جو اسکول بنایا تھا وہاں سے ہم نے فیس سٹارٹ کی تھی 300 فیس، تاکہ جو پیرنٹس جیلم میں تو تاکہ پیرنٹس جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ان کے بچے پڑھ جائیں. اور اسکول بنانے کا مقصد بزنس کرنا نہیں تھا بلکہ بچوں کو ایجوکیشن دینا تھا. پھر الحمدللہ وہ بہت اچھا رسپانس رہا. بلکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں میں ادھر یہ ہوتا تھا سسٹم کہ بچیاں جو ہیں بڑی ہو جاتی تھیں تو ہمارے گاؤں میں ہائی اسکول نہیں تھا اور سٹی میں تھا، تو وہاں جانے نہیں دیتے تھے کہ بس آپ نہیں جائیں گی، انوائرمنٹ نہیں ٹھیک اور عزت پہ بات آ جاتی ہے یہ. تو پھر الحمدللہ جو بچیاں چھوڑ کے گھر بیٹھی ہوئی تھیں ان کو میں نے اس اسکول سے میٹرک کروائی. تو پھر شادی کے بعد بھی مجھے بہت شوق تھا. اسلام آباد جب میری شادی ہو کے آئی، شفٹ ہوئے ہم، تو مجھے شوق تھا کہ یہاں پہ بھی میں کوئی ایسا کام کروں. لیکن مجھے تھا کہ شاید وہ گاؤں میں تھا اور شہر میں تھوڑا ڈفرینس ہوگا. پھر اس سے پہلے میں نے مختلف سکولز کے اندر جابز کی، لائک پیراڈائز، دار ارقم. 5 ایئرز میں نے جابز کی یہاں پہ دار ارقم، الائیڈ HH اسکولز میں. تو جو مجھے لگا وہ چیز یہاں پہ یہ تھی کہ آپ کے اینول چارجز بہت زیادہ ہے، آپ کے ہر روز پیرنٹس سے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لیکن ایجوکیشن پھر بھی اس طرح سے نہیں ہے. پھر میں نے جب یہ اسکول اوپن کیا تو ہمارا اسلام آباد سے جو ایک چیز میرے اسکول میں ڈفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرے اسکول میں نو اینول چارجز ہیں، ایڈمیشن فری ہیں اور ان بچوں کو ہم بکس بھی فری دے رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور ابھی بھی یہی مائنڈ اور یہی نیت ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے اور کم چارجز میں دینی ہے تاکہ وہ برڈنائز نہ ہو. بلڈنگ آتی ہے آپ کی؟ نہیں، بلڈنگز آتی نہیں ہے، پرائیویٹ بلڈنگ ہے، اس کا ہم چارج کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بچے ابھی الحمدللہ 60 بچے ہیں ہمارے پاس. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچرز کا دینا اور رینٹ دینا وہ اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، لیکن ہم نے 7 اکیڈمی رکھی ہوئی ہے. پھر سیکنڈ ہم اکیڈمی پڑھاتے ہیں، پھر اس سے اور اس سے جو پیسے آتے ہیں اس سے ہم اسکول کی ساری چیزیں. بچوں کے والدین کو شعور ہے، اویئرنیس ہے؟ جی اس طرح سے شاید نہیں ہے میرے خیال سے. بچوں کی میں جہاں تک میری ان سے کنورسیشن رہتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بلڈنگ ہونی چاہیے، اچھا پلے ہونا چاہیے، جھولے وغیرہ ہونا چاہیے اسکول کے اندر. لیکن دیکھیں یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. آپ کا فرسٹ ایم آپ کی ایجوکیشن ہے اور اس پہ آپ نے زیادہ کام کرنا ہے. یہ بھی ہونی چاہیے، بچے کی فزیکل کے لیے ضروری ہے کہ ان کو گیمز بھی کرائیں، لیکن آپ کی فرسٹ پرائرٹی آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے اس طرح سے مجھے لگا کہ وہ گاؤں کے لوگ تھے، انہیں اویئرنیس نہیں تھی. یہاں پہ سٹیز کے لوگ ہیں، اویئرنیس ہونی چاہیے، لیکن اتنا ڈفرینس نہیں ہے لوگوں میں، وہ اتنا شعور نہیں ہے. میں سمجھتی تھی کہ شاید یہاں پہ اچھا پتہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گاؤں کے لوگ زیادہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن کو ویلیو دیتے ہیں. شاید ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے اس وجہ سے. بچوں کے والدین کو پیغام دیں، میسیج دیں بس اسکول کی طرف سے. جی میرے اسکول کی طرف سے ایک تو یہ پیغام ہے کہ جو پیرنٹس ہیں آج کل کی خصوصاً مائیں جو ہے نا، ان کا ایٹیٹیوڈ جو میرے دیکھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ بچوں کو سر سے اتاریں کہ اسکول میں زیادہ ٹائم گزار دیا تو اب اکیڈمی میں کرا لیں. نہیں، بچے آپ کے ہیں، آپ نے بچوں کو ٹائم دینا ہے. تو بچوں کی ایک کریکٹر بلڈنگ تب ہوگی جب ایک ماں اپنا ٹائم نکالے گی اور بچوں کو ٹائم دے گی. ہم دیکھیں اسکول میں بھی انشاءاللہ اور الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. اگر یہ اسکول ہی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ آپ اسکول بھیج دیں. نہیں، جو بچہ ماں سے سیکھے گا وہ کہیں اور سے نہیں سیکھے گا. اور دوسری بات یہ کہ ماں نے اپنا پہلے کریکٹر بنانا ہے، اس کو بتانا نہیں ہے، کر کے بتانا ہے. جب ایک ماں
کھانے کے پہلے دعا پڑھے گی تو بچہ بھی پڑھے گا. اگر آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پڑھیں آپ نہیں پڑھیں تو قطعاً نہیں پڑھے گا. آپ رول ماڈل ہیں. سب سے پہلا رول ماڈل بچے کی مدر ہے. تو مدر کو چاہیے کہ وہ پریکٹیکل خود کرے. وہ کرے گی تو بچہ اس سے سیکھے گا. کہنے سے کبھی بھی کوئی چیز بچہ نہیں سیکھتا. تھینک یو جی. تھینک یو.